ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم نے کل درود شریف کے متعلق ضروری باتیں سماعت کی، اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول سنا۔ کیا زبردست عشق رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد کیسی دیوانگی اور کیسا غم ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا کہ کیا کن کن الفاظوں کے ساتھ وہ حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہے تھے، وہ کل ہم نے سنا۔ تو اس سے ہمیں سرکار علیہ السلام کی فضیلت، سرکار علیہ السلام کا مقام سمجھ میں آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول سے، جتنا ہمارے نصیب میں تھا۔ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلتیں ہم نے سماعت کی۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، اور وہ ہے فضیلت استغفار۔ ہم اتنے دن سے سن رہے ہیں کہ بندے کو کیا کیا کرنا چاہیے، ہے نا۔ علم دین حاصل کریے، احیاء علوم کی ہم نے شروعات کی تھی۔ علم دین حاصل کرنا چاہیے، اصل علم کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو کس سے حاصل کریں وہ سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ہم نے عقائد کے تعلق سے سنا، پھر اس کے بعد میں نماز کے تعلق سے سنا، پھر اس کے بعد میں تلاوت قرآن پاک کے تعلق سے سنا، پھر اس کے بعد میں ہم نے اللہ کے ذکر کے تعلق سے سنا، پھر ہم نے اس کے بعد میں درود مبارکہ اور دعا کے تعلق سے سنا، ہے نا۔ اور اب انشاءاللہ استغفار کے تعلق سے سنا۔ یہ مومنوں کے روزانہ کے شغل ہیں، یہ روزانہ کے اعمال ہیں جو فضیلت کے ساتھ جب تک وہ جانے نہیں، اس کی ڈیپتھ تک پہنچے نہیں، تب تک اس کے اندر یہ عمل آ نہیں پاتے۔ ٹھیک ہے، یہ سارے عمل ہمارے اندر آئیں گے انشاءاللہ۔ علم دین حاصل کرنے میں ہمیشہ کوشاں رہیں گے نا انشاءاللہ، کوشش کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن پاک مضبوطی سے، میرا بولنے کا مطلب یہ کہ کرتے رہیں گے، فیوچر ٹینس میں نہیں ہے، شروع کر دو اور اس پر قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے روزانہ ایک وقت اپنا، دیکھو 24 گھنٹے ہمارے پاس، اس کے بعد ہمارے پاس سونے، کھانے، نہانے دھونے کے علاوہ 5 ٹائم کی نماز کا وقت فکس ہے، کام دھندے کاروبار کا وقت فکس ہے۔ اس کے بعد جو کچھ وقت بچتا ہے تو یہ ہمارا سب نوافل کے لیے، تو اس میں اپنا ٹائم شیڈول بناؤ، ڈیوائڈ کرو اس کو کہ ہم کتنا وقت علم دین حاصل کرنے میں صرف کریں گے۔ جیسے ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، تو 6 گھنٹے یا 4 گھنٹے کا ہمارا اسکول یا کالج ہوتا ہے، تو وہ 4 پیریڈ میں یا 6 پیریڈ میں ڈیوائڈ ہوتا ہے نا۔ اور ہر پیریڈ میں الگ الگ سبجیکٹ ہوتے ہیں، اور اس کو ہم متواتر یعنی سال بھر تک پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کا ایگزام بھی دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم کو اپنی زندگی بھر میں جو ہمارے پاس وقت ڈیلی بچتا ہے، نماز، روزے اور کھانے پینے، نہانے دھونے، سونے کے علاوہ، اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ، اس کو ہم کو ڈیوائڈ کرنا چاہیے، جس میں سب سے اہم ہے علم دین کا کنٹینیو حاصل کرتے رہنا۔ یہ تمہارے ایمان، عقیدے اور یقین کی جلا ہے، زندگی ہے۔ ایمان، عقیدہ اور یقین اگر آپ اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو علم دین مسلسل حاصل کرتے رہو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سیکنڈ چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت، ٹھیک ہے۔ تھرڈ چیز ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کا ذکر۔ چوتھا ہے درود مبارکہ کثرت سے پڑھنا۔ یہ سب فکس کر لو انشاءاللہ، اتنے ٹائم تک یہ کروں گا، اتنے ٹائم تک یہ، اتنے ٹائم تک یہ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ شروع کرنا ہے مجھے 5 منٹ ہی دو، شروع میں چلے گا، یعنی 5 منٹ صرف علم دین کے لیے، 5 منٹ صرف قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، 5 منٹ درود مبارکہ کے لیے، 5 منٹ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اور پھر 5 منٹ جو ہے دعاؤں کے لیے، پھر 5 منٹ استغفار کے لیے۔
ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کتنا ہوا؟ مشکل سے 25 منٹ ہوتا ہے. تو ہم کیا اپنے دن بھر میں 24 گھنٹے میں سے 25 منٹ نہیں دے سکتے؟ یقیناً اگر آپ نے اس کو اپنے اوپر باندھ لیا، ضروری کر لیا، اس کے بعد یہ 5 منٹ میں برکت ہوتے ہوتے نا انشاءاللہ یہ 5 منٹ انشاءاللہ 1 گھنٹہ بنے گا. اور اس طریقے سے ہو جائے گا کہ پھر آپ سوچیں گے کہ مجھے اور زیادہ سے زیادہ وقت ملے تو میں اس میں لگاؤں انشاءاللہ. اور یہی ہماری زندگی ہے، یاد رکھنا. یہ جو اجتماع ہوتا ہے آدھا گھنٹہ پونا 1 گھنٹہ جو ہوتا ہے، یہ بھی سب کچھ اس میں سب کچھ مکس ہوتا ہے. سب کچھ ہوتا ہے نا اس کے اندر. علم دین بھی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، درود شریف بھی ہوتا ہے، توبہ استغفار اور ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں. لیکن آپ پرسنلی گھر میں یہ سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور 5 منٹ نعت کے، ٹھیک ہے نا، جو میں نے ابھی بتایا. تو آج انشاءاللہ تعالی ہم استغفار کی فضیلت سمجھ فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، اور وہ لوگ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. اور حضرت علقمہ اور حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن پاک میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو شخص سے گناہ ہو جائے پھر وہ انہیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. اگر بخشش چاہتے ہو تو جو شخص بخشش چاہتا ہے تبھی تو وہ توبہ کرے گا، اور جس کو بخشش چاہیے ہی نہیں تو پھر وہ کرتا رہتا ہے. اس کو سوچتا ہے کہ میں ابھی توبہ کر کے کیا کروں گا، کل بھی تو کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے نا، اپنی تو زندگی ابھی اسی میں گزارنا ہے، تو ابھی میں جھوٹی توبہ کیوں کروں، ایسا سوچتا ہے انسان. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر ہو جائے فوراً جلدی سے جلدی توبہ کرنا چاہیے. تو ایک آیت تو یہ ہے، وہ 2 آیتیں ہیں جس کو پڑھ کر اگر انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. وہ جو ہم نے ابھی درود شریف سے پہلے دعاؤں کے آداب میں 10واں ادب سنا تھا، وہ توبہ ہی تھا نا. تو یہ وہی توبہ ہے جس کو استغفار کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں، وہ ایک ہی بات ہو گئی. تو ایک یہ آیت ہے جو ابھی میں نے پڑھی، کون سی آیت تھی؟ اور وہ لوگ جو بے حیائی کا ارتکاب کریں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں. یہ آیت پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. اور دوسری آیت یہ ہے، اور جو آدمی برائی کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے. دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، لیکن یہ 2 آیتیں ہیں کہ اس کو پڑھ کر جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو معاف فرماتا ہے. اب یہ یہاں سے ایک چیز پتہ چلی کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، حضرت سعدون، یا کیا نام تھا ہے نا، سعدون، حضرت سعدون رحمۃ اللہ تعالیٰ. انہوں نے ایسے ہی تو کہا تھا، ایسے ہی دعا مانگی تھی نا، اے اللہ تبا، ایسے آنکھیں اوپر کر کے، اے اللہ تبارک تعالیٰ یہ صرف تیرے رحم کو جانتے ہیں. یہ جو پبلک نکلی ہے دعا کرنے کے لیے صرف تیرے رحم کو جانتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رحم کو یاد دلا کر یعنی اس کا ذکر کر کے. یاد کس کو دینا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو ہر چیز ہمیشہ یاد رکھی ہے نا. یاد کر کے، خود انہوں نے یاد کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف اس سینس میں کر کے کہ اے اللہ یہ تو صرف تیرے رحم کو جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے قہاریت اور جباریت کو نہیں جانتے، تو تو اپنے رحم کے صدقے میں ان کو بارش عطا فرما، میٹھا پانی عطا فرما. اور بھی انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. تو ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. تو یہ کہہ کر جو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اس کو دہراؤ اور پھر مانگو، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے تو اس کی حمد بیان کرو، پھر اس کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرو اور اس کے بعد بخشش مانگو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. بے شک، قرآن میں ویسے بھی کوئی شک نہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے بے شک، اتنی بڑی گارنٹی، تو پھر اس کے بعد ہم کس چیز سے پیچھے رکے ہوئے. یاد رکھنا کتنے بھی بڑے گناہ ہوں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرتا ہے، بشرطے کہ تمہاری توبہ سچی ہو.
ٹھیک ہے نا. اچھا اللہ کا ارشاد ہے ان لوگوں کے تعلق سے کہ جو بخشش مانگتے ہیں, تعریف کی اللہ تعالیٰ نے کہ اور سحری کے وقت بخشش مانگنے والے, یعنی سحری کے وقت تہجد کے وقت جو لوگ بخشش مانگتے ہیں نا, ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ کلمات پڑھتے تھے, یا اللہ تو پاک ہے اور تیرے لیے تعریف ہے, یا اللہ مجھے بخش دے, بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی. ہم کیا کبھی اس کی دعا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کی بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں, لیکن توبہ کے تعلق سے ہم اتنے اویئر نہیں ہیں. تو جو لوگ ایسے تھے کہ جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں تھے, ان سے گناہ ہونا ہی یعنی محال ہے, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی ذات, ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, وہ لوگ اس طریقے سے معافی مانگتے تھے. اور ہم سراپا گناہوں میں ڈوبنے کے بعد بھی ہم اویئر نہیں اس چیز کے تعلق سے, تو ہم کو سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے. تو عادت ڈالو اس کی, کریں گے. ایک شخص ہے, اس کی میں مثال ایک دوسری بتاتا ہوں. جیسے ایک شخص ہے کہ جو ہمیشہ ایسے کلائمیٹ میں رہتا ہے اور ایسی جگہ رہتا ہے, نہ کوئی دھول ہے جہاں پر نہ مٹی ہے نہ گرمی ہے, اس کو نہ پسینہ آتا ہے نا, نہ وہ گندگی ہوتی ہے, نہ دھول بیٹھتی ہے اس کے بدن پر, تو اس کو اتنی نہانے کی ضرورت ہے؟ یا جو شخص مٹی میں دھوپ میں کام کرتا ہے اس کو نہانے کی ضرورت ہے؟ جو شخص دھول مٹی کے اندر پسینے میں کام کرتا ہے تو اس کو تو ہر مرتبہ نہانا ضروری ہے. اور جو شخص ان تمام چیزوں سے دور ہے اس کے باوجود بھی وہ نہاتا ہے اور ہم نہیں نہا رہے, تو کتنی غلط بات ہے. تو بلا تمثیل جو شخص گناہ جس ذات کے لیے گناہ محال ہے, وہ دن رات توبہ کر رہی ہے, اور ہم دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس کے باوجود توبہ نہیں کرتے, تو کتنی بری بات ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ 5 منٹ استغفار میں بھی روزانہ لگائیں. جو 5 منٹ ہم نے ڈیوائڈ کیے نا, انشاءاللہ 5 منٹ کے لیے. اور 5 منٹ میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ آسان ہے, اتنا تو کم سے کم کرو, اس کے بعد اگر بڑھاتے ہو تو اچھی بات ہے. اور دعا اور استغفار میں 5 منٹ بھی چلے گا, لیکن جو تعلیم حاصل کرنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, نعت سننا ہے, اس کو اور بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ. تو بولو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کثرت سے بخشش مانگے, اسی کی بات کر رہے تھے ہم, اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے. لو اب اس کا اثر دنیا پہ آنا شروع ہو گیا. جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے نا, اور یہ ایسا, چلو ٹھیک ہے کہ کوئی شخص استغفار سمجھتا ہوگا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہنا ہی استغفار ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا, تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ اتنا مضبوط ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر بھی عطا کرتا ہے. بھلے سے وہ بہت زیادہ پسندیدہ انداز میں نہ دے, ہے نا, بھلے سے بہت خوشی سے نہ دے, لیکن پھر بھی کیونکہ اس کا وعدہ ہے تو دے دے, ہے نا. جیسے مان لو کہ بہت سارے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں آپ کے سامنے, اس میں کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں, کچھ ضرورت مند نہیں ہوتے, کچھ اہل ہوتے ہیں, کچھ نا اہل ہوتے ہیں, لیکن جب مانگنے سب ساتھ میں آ گئے تو انسان کچھ نہ کچھ جو نا اہل ہے اس کو بھی دے دیتا ہے, سوچتا ہے کہ ابھی اس کو نہیں دیں گے تو کیا سوچے گا, ہے نا. تو ہم انسان ہو کر جب اتنی حیا رکھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ تو سب سے زیادہ حیا والا ہے. تو اگر کوئی شخص نہ سمجھتے ہوئے اور ریئلی استغفار نہ کرے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی پریشانی کو دور کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بالکل آسان ہو جائے, بالکل آسان ہو جائے, تو بالکل سیریسلی استغفار کرو, اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے دل سے توبہ کرو. آپ کہیں گے میں توبہ کروں کس چیز کے لیے, توبہ کروں کس چیز کے لیے؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں, گناہوں سے دور رہتا ہوں, برے لوگوں سے دور رہتا ہوں, تو کس چیز سے توبہ کروں؟ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اگر ہماری زندگی ایسی ہے نا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے, آتی تھی کبھی, ہمارے بھی آتی تھی. اس وقت اس چیز کی سمجھ نہیں تھی کہ اور کیا کیا گناہ ہوتا ہے, سمجھ میں. جیسے یہ اللہ والے کس چیز کو گناہ سمجھتے تھے؟ آپ نے سنا اولیاء کرام کا انداز کس چیز کو, یعنی وہ غفلت کو بھی گناہ مانتے تھے, غفلت کو بھی گناہ, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے جس دم غافل اس دم کافر. گناہ تو چھوڑو, کفر سمجھتے تھے, اتنی بڑی چیز. تو تب سمجھ میں آیا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ اولیاء کرام, وہ تو غفلت تو ایک بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اولیاء کرام کسی ایک لمحے میں تم زیادہ مشقت کے ساتھ نیکی بڑی والی کما سکتے ہو, اس کی جگہ تم نے آسانی اختیار کر کے چھوٹی نیکی کمائی, تو اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. کیا پتہ چلا, نیکی کر رہے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو گنہگار سمجھ. یعنی اس وقت میں اگر بیٹھ کر
ہم زیادہ مشقت کر کے زیادہ نیکی کما سکتے تھے، لیکن ہم نے اس وقت کو زیادہ نیکی کے بجائے تھوڑی نیکی کما کر ہی گزار دیا، تو اس کو بھی وہ گناہ سمجھتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کی پیروی کی. کیا سوچتے تھے؟ میں نے اپنے نفس کی پیروی کی کہ میں نے مشقت نہیں اٹھائی اور آسانی اختیار کی، بھلے سے نیکی کمائی. تو اس کی بھی توبہ کرتے تھے. تو ذہن بناؤ اپنا کہ ہم کو تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو بہت گنہگار. سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ابھی تک دین کو ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے. عمل تو بعد میں کریں گے، سمجھ ہی نہیں پائے تو وہ کرنا تو بہت دور کی بات ہو. یہ سب سے بڑی ہماری پرابلم ہے کہ آج تک ہم دین کو ہی سمجھ نہیں پائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کو تو دن رات استغفار کرنا چاہیے. تو جو شخص کرے گا کیا فائدہ ملے گا اس کو؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے. ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے، دنیا کی پریشانیاں بھی اور آخرت کی پریشانیاں بھی. اگر آپ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو استغفار کرو. آج آپ کو یہ ایک بات پتہ چلی. یہ کس نے بتائی بات؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی. کوئی بڑے سے بڑا پیر بھی سرکار علیہ السلام سے بہتر بات نہیں بتا سکتا. وہ پیر ہوتا ہی وہ ہے جو سرکار کی بات کو فارورڈ کرے، ہے نا. تو سرکار علیہ السلام سے کی بات سے بڑا کوئی تو فارمولا نہیں ملے گا. اب تمہاری دنیا میں زندگی میں کوئی تمہارے دوست احباب تمہاری نماز روزے ٹوپی امامے کو دیکھ کر اگر آئے، ارے یار تو روز اجتماع جاتا ہے، کچھ ایسی بات بتا یار جیسے یہ ذرا پریشانی چل رہی، کوئی وظیفہ بتا. استغفار اس کا وظیفہ ہے نا. اور حضور علیہ السلام کے پاس جب لوگ آتے تھے نا تو حضور علیہ السلام سب کو الگ الگ وظیفے بتاتے تھے. تھوڑا سا اس میں دماغ لگانا چاہیے کہ تم جو شخص تمہارے پاس آئے نا، سرکار علیہ السلام تو دلوں کے حال کو جاننے والے تھے، ہے نا. تو وہ اس کے اعتبار سے ایک دم پرفیکٹ دوا بتاتے ہے نا. لیکن ہم بھی تھوڑا اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جیسا ہم یعنی اس کے حق میں بہتر سمجھے کہ اس کو اس چیز کی تلقین زیادہ کرنا چاہیے، تو اس کی تکلیفوں کا علاج وہ بتائیں کریں گے نا انشاءاللہ، ہے نا. تو جس طریقے سے ہمارے پاس کوئی بیمار آتا ہے تو ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیو روزانہ، یا جس شخص کو جو شخص بیمار ہے اس پر دم کرو، یا 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر کے پیو پلاؤ اور یا دم کرو، ہے نا. تو اس طریقے سے استغفار بھی ایسا ہی ایک عمل ہے، کریں گے نا انشاءاللہ. اور کوئی شخص ایسا آیا جو نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو بولیں گے استغفار کر یا سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لے. اس کو ہم بولیں گے کہ نماز پڑھ، اس کے لیے وظیفہ نماز ہے. اور ایسا ہی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو مختلف وظیفے بتاتے. کسی کو بتاتے تھے کہ جاؤ تم اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری یہ پریشانی دور ہو جائے گی. کیونکہ سرکار جانتے تھے پریشانی کی ایک وجہ نہیں ہوتی، اور ہر شخص کے لیے اس کے اوپر آئی ہوئی پریشانیوں کی وجہیں مختلف ہوتی ہیں. کسی کا مقام بڑھانے کے لیے آتی ہیں. تو اگر کوئی وہ ایسا عمل کر لے جو شخص کا نیک ہے، پرہیزگار ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی گناہ نہیں، کسی ایسے کام میں مبتلا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشانی آئی ہے، لیکن اس وجہ سے آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پریشانی میں مبتلا کیا یا امتحان میں مبتلا کیا، تو اس کے لیے پھر علاج کیا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام اس کو اس انداز میں بتاتے تھے کہ وہ اس مقام کو حاصل کرنے کا کوئی دوسرا عمل کر لے کہ جس سے وہ مقام مل سکے. تو اللہ تعالیٰ وہی مقام تو دینا چاہتا ہے، اس لیے پریشانی بھیجی ہے. تو تم وہ عمل کر لو جس سے وہ مقام حاصل کر لو، تو پریشانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسا ہوتا ہے. تو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایکچولی اللہ کا نظام سسٹم. اس کو جب سمجھ لیں گے نا تو ہم کو آرام سے پتہ چلے گا کہ کون سا تالا کون سی چابی سے کھلتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم تالا چابی والے بن جاؤ انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے بخشش مانگے اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات دیتا ہے، ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بتاتا ہے. ہر قسم کی تنگی سے، پیسے کی تنگی سب سے زیادہ لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں نا، تو اس سے نکلنے کی اللہ تعالیٰ راہ بتاتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا. یہ آج کے درس کی استغفار کی سب سے بہترین فضیلت یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. تمہاری دنیا اور آخرت کی تمام تکلیفوں کا علاج ہے استغفار، ہے نا. اور استغفار کریں کیوں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا. یہ 2 پوائنٹ مین ہے، اس کو انشاءاللہ یاد رکھو. ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اپنے گناہوں کو ڈھونڈو. جیسے سرکار نے فرمایا کہ عیب تلاش مت کرو. سرکار نے کیا فرمایا؟ عیب تلاش مت کرو، لیکن وہ کس کے؟ دوسروں کے.
لیکن اپنے عیب تلاش کرنا چاہیے. جتنے تم اپنے عیبوں کو تلاش کرو گے اتنا اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. 70 مرتبہ سرکار علیہ السلام. اور اپنا گن لو 7 مرتبہ بھی مانگتے ہیں. 5 ٹائم کی نماز میں 5 ٹائم بھی مانگ لیتے ہوں گے تو 5 ہی ٹائم ہوا ہے نا. 7 پھر بھی نہیں ہوتا. اور سرکار 70 مرتبہ مانگتے ہیں جبکہ ہم کو زیادہ ضرورت. ٹھیک ہے. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان کے اگلے اور پچھلے لوگوں کے گناہ بخش دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل کے سامنے پردہ آ جاتا ہے حتیٰ کہ میں روزانہ 100 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں. یعنی میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہوں لیکن پھر کہیں کبھی پردہ آ جانے کا مطلب کبھی استغفار سے کسی اور چیز کی طرف ذہن چلا جاتا ہے تب میں استغفار سے رکتا ہوں ورنہ میں استغفار کرتا رہتا ہوں. یعنی ہوتا ہے نا جیسے ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں ہے نا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. اچانک پھر تھوڑا سا کسی سے بات کی پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ کا عمل جو ہے وہ درود شریف کے عمل پر پردہ بن گیا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ میرے دل کے سامنے پردہ آ جاتا ہے حتیٰ کہ میں روزانہ 100 مرتبہ طلب مغفرت کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر جاتے وقت 3 بار یہ کلمات پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو یا ریت کے ٹیلے یا درخت کے پتوں کے برابر یا ایام دنیا کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یعنی جب سے دنیا بنائی گئی تب سے لے کے قیامت تک جب تک یہ پھر سے برباد نہ کر دی جائے تب تک کہ جتنے دنوں کی تعداد ہے اتنے گناہ کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اگر وہ بستر پر رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے. وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ میں اللہ تعالی عظمت والے سے بخشش مانگتا ہوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. ہے نا. تو انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے. استغفر اللہ العظیم توبہ کرتا ہوں میں اللہ عظمت والے سے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہے نا. انشاءاللہ اس کو 2 بار اور پڑھ لیتے ہیں. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہو سکے تو اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ. ابھی آپ نے سنا تھا کہ بستر سونے سے پہلے کی دعا سب کو یاد ہوتی ہے لیکن بستر پر جانے سے پہلے کی یہ دعا ہے نا. دعا سے مراد یہ توبہ ہے نا. تو سرکار علیہ السلام نے ریکمینڈ کیا ہے تو ہمارے لیے بہتر. ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ مندرجہ بالا کلمات پڑھے تو اس یہ جو بھی ہم نے پڑھے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. کتنے آسان ہے. یہ میرے کو بھی یاد نہیں تھا پہلے سے. ابھی 3 بار ہم نے پڑھا اور یاد ہو گیا. میں نے بنا دیکھے پڑھا نا ہے نا. تو ایکچولی ہم جو پڑھتے ہیں نا اس کے اندر اس کو آلریڈی ہمارے ذہنوں میں بسا ہونا چاہیے بس اس کو ایک ترتیب دینا. ٹھیک ہے نا. تو جو شخص یہ دعا پڑھے گا یہ دوسری حدیث میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گناہ بخش دے گا اگرچہ وہ میدان جہاد سے واپس بھاگا ہو تب بھی. ابھی آپ بولیں گے یہ ایکچولی یہ گناہ کسی کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں کیونکہ اب تو میدان جنگ ہے ہی نہیں.
میدان جنگ بظاہر پہلے جیسا آج ہے نہیں، لیکن میدان جنگ ہے آج بھی لیکن پہلے جیسا نہیں ہے۔ تو پتا ہے آپ کو میدان جنگ سے بھاگنے والا جو ہے نا اس کو بھگوڑا کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ بھگوڑا۔ اور یہ بہت ہی خطرناک گناہوں میں سے تھا بہت، اور نا جو مسلمان اس کو بہت ہی برا سمجھتے تھے، بھگوڑے کو نا بہت برا سمجھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہوا کیوں نہ ہو، یعنی اگر میدان جنگ سے لوٹا ہو نا کوئی بھاگا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف کر دے گا اگر وہ یہ کلمات پڑھے گا تو۔ انکار کر دیا، اللہ 40 سال تک میدان میں قید کر دیا تھا۔ تو یہ 12 چشمے والا ہاں تو وہ تو گئے نہیں تھے، جو جانے کے بعد وہاں سے بھاگ جائے نا تو یہ تو دھوکا ہو گیا۔ جیسے مان لے کوئی شروعات سے گیا نہیں ہے نا تو پتا ہے جو یعنی 100 نہیں گئے 10 گئے تو ان کو پتا ہے کہ ہم 10 ہی ہیں، 10 کے حساب سے لڑنا ہے نا، لیکن 110 گئے اور اس میں سے 100 ریٹرن بھاگ گئے تو 10 کی حالت میدان جنگ میں کیا ہوگی، ہے نا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بھی نہ جانے سے بھی بڑھ کر گناہ ہے جو انسان بھاگے، اس کو بھگوڑا کہتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ آج کی تاریخ میں جو دین کا کام ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ میدان تمہارے سامنے موجود ہے لیکن تم اپنی آنکھیں چراتے پھر رہے ہو تو تم میدان جنگ میں اتر نہیں رہے ہو۔ میں اس کو اسی طریقے سے لیتا ہوں، اگر کسی نے اس کو اس طریقے سے نہیں لیا ہے تو وہ اس کا خوف کرے واقعی۔ اور یہ بالکل ایسا نہیں کہ میں نے لیا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم دین کے کام کرنے میں پیچھے ہٹتے ہیں نا، جہاں دین کے کام کی ضرورت ہے اور ہم نے جہاں آنکھ بچائی، ارے ٹھیک ہے نا وہ بھائی جا رہے ہیں نا وہ ہو جائے گا نا ایسا ہے ویسا، اگر ہم نے اس کے اندر اپنا ذہن لگا لیا تو آپ ایسے ہی ہیں کہ جہاد کے لیے میدان تیار ہے اور آپ اس کے سر اور گلے اور کندھے پر رکھتے پھر بالکل اترو اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام عاشق دیوانے بن کر اترو میدان میں، ہے نا۔ کوئی نہیں کرے گا، میں ہی کروں گا، اس طریقے سے اترو اور کام کرو انشاءاللہ، ہے نا۔ ہم کو تو شہید ہونا ہے نا، ہم کو تو اس کام میں شہید ہونا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، ہے نا انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخری چیز انشاءاللہ کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سخت زبان تھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی زبان کی وجہ سے کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ یہ ایک دوسرا ہے، ابھی ہم نے دین کے کام کی بات چل رہی تھی، بھگوڑے کی بات چل رہی تھی۔ ایک جو آدمی سخت یعنی شروع ہو اور وہ اس طریقے سے کلام کرتا ہو کہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہوں، تو صحابہ کرام اس سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں یہ عمل میرا جہنم میں نہ لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کیوں نہیں کرتے؟ میں دن میں 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو بھی معافی مانگو، یعنی یہ عمل جو ہے آپ کو لگتا ہے جہنم میں لے جانے والا ہے تو مغفرت اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اس میں یہ چیز ہے کہ وہ صحابی کہتے تھے کہ مجھ سے ہو گیا ہے یہ گناہ، تو ہو گیا، اب یہ میرے نام اعمال میں لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا استغفار پڑھو، ختم ہو جائے گا، اور آگے سے پھر اس کو دوبارہ مت دہراؤ، تو اللہ تبارک تعالیٰ انشاءاللہ تم کو اس کی بخشش عطا فرمائے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کثرت سے دن بھر استغفار کریں۔ ایک ذہن ملا آج کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو تلاش کرو، اور ہم کو تو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، بتا رہے ہیں یعنی کہ جو چیز دکھتے ہی ہے، یعنی بہت ساری گندگیاں جو دکھ رہی ہیں وہ تو ہیں، اس کے علاوہ اور چیزیں ڈھونڈو کہ ہم اور کتنے گندے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنے کی کوشش کرو۔ کوشش کیا مطلب توبہ کرو 100% اور کرتے رہو، اور ہمیشہ اسی دن میں رہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ 50-60 سال کی زندگی ہے اور میں نے اتنے بہت سارے گناہ ہیں، ابھی تک ان گناہوں سے یعنی ان کی عادت ہی نہیں گئی، تو توبہ تو دور کی بات۔ جیسے ایک شخص ہوتا ہے کہ اگر اس نے تمام گناہوں سے کو کرنا رک گیا ہو، کرنا ختم کر دیا ہو، لیکن اب اس کے نام اعمال میں وہ چیزیں ہوں، تو وہ انسان صرف اس کا خوف رکھتا ہے کہ مٹیں گی کہ نہیں مٹیں گی، لیکن وہ مٹنا تو دور کی بات ہے، اس کو اور زیادہ جیسے قرضہ کسی کا باقی اور قرضہ سر پر چڑھ رہا ہو، وہ کتنا ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو ہم ٹینشن میں نہیں، ہم دانت دکھاتے پھر رہے ہیں، خوش مزاجی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے پھر رہے ہیں، یہ کیا ذہنیت ہے؟ تو یہ شیطانی ذہنیت ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کو چینج کرو انشاءاللہ. اپنے آپ کو گنہگار سمجھو, کثرت سے مغفرت طلب کرو, روزانہ کم سے کم 5 منٹ جو ہے استغفار پڑھو انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. جب ہم پڑھتے ہیں نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب, ہے نا, استغفر اللہ یعنی مغفرت چاہتا ہوں اے میرے اللہ, اے میرے رب پالنے والے, ربی من کلی ذنبوں, اور میرے تمام گناہوں سے, من کلی ذنبوں و اتوب الیہ, اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں, ہے نا. تو اس طریقے سے یعنی ذہن لگا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرو. اور یہ پڑھتے 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 اگر آنکھیں بھیگ جائیں اور آنسو آ جائیں تو سمجھ لینا کام ہو گیا, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں, اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے طفیل ہمیں اپنی گناہوں کی معرفت عطا فرما, ہمیں اپنے گناہوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں ان گناہوں کی قباحت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, کثرت سے استغفار پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا ہمیں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا جس دم ہماری روح نکلے اس وقت نہ ہم پر کوئی قرض باقی ہو, نہ کوئی فرض باقی ہو, اور نہ کوئی گناہ باقی ہو, ایسی توفیق عطا فرما. مرنے سے پہلے ہمارے تمام اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, اور تمام ہمارے خاندان والوں کے بھی گناہوں کو معاف فرما, تمام ہمارے دوست احباب کے بھی گناہوں کو معاف فرما, تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما, تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات حاصل کرنے, اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو عام کرنے اور زندہ رکھنے والوں میں سے بنا. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما, موت کے وقت عطا فرما, قبر میں عطا فرما, حشر کے میدان میں عطا فرما, جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما, جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. استغفر اللہ.